صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ معزز علماء اکرام، محترم صدر مجلس فضیلت الشیخ خالد جمیل صاحب مکی اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی قدر، کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ کا حکم بڑا ہی اہم موضوع ہے اور زیادہ تر لوگوں سے تعلق رکھتا ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا ہو آج کے وقت میں کہ جس کا بینک میں کھاتہ نہ ہو، اکاؤنٹ نہ ہو اور اس کے پاس ڈیبٹ کارڈ نہ ہو اور کریڈٹ کارڈ کا اسے آفر نہ دیا جاتا ہو۔ تو اہم موضوع ہے، سننے سے متعلق ہے، کیونکہ ایک مسلمان کو حلال و حرام میں تمیز کرنا چاہیے۔ مسلمان کا معاملہ دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ مسلمان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ پابندیوں میں گھرا ہوا ہے، وہ آزاد نہیں ہے دنیا میں۔ اس کے لیے جو آزادی ہوگی وہ جنت میں آزادی ہے، لیکن دنیا میں وہ آزاد نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے احکام کا وہ پابند ہے۔ تو ایک مسلمان کو حلال اور حرام ذرائع میں بھی تمیز کرنی چاہیے کہ وہ خرید و فروخت کے جو ذرائع استعمال کر رہا ہے، کمانے کے، کھانے پینے کے جو ذرائع استعمال کر رہا ہے، وہ حلال ہیں یا حرام۔ کیونکہ جو شخص حلال و حرام میں تمیز نہ کرے وہ متقی و پرہیزگار نہیں ہو سکتا۔ حلال و حرام کے درمیان تمیز کرنا یہ تقوی کی نشانی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد بن حسن الشیبانی سے دریافت کیا گیا، کسی نے کہا کہ آپ زہد کے بارے میں کوئی کتاب کیوں نہیں لکھتے، زہد کے بارے میں کوئی کتاب لکھ دیں۔ تو انہوں نے کہا وقد صنفتو کتاب البیوع، میں نے کتاب البیوع جو ہے تصنیف کر دی ہے۔ اس سے ان کی مراد یہ تھی، میں نے کتاب البیوع میں حلال و حرام کو بیان کر دیا ہے۔ وَلَيْسَ الزُّهْدُ إِلَّا الْإِجْتِنَابُ عَنِ الْحَرَامِ، اور زہد جو ہے وہ حرام سے بچنے کا نام ہے اور حلال چیزوں میں دلچسپی کا نام ہے۔ امام ابن شہاب زہری سے دریافت کیا گیا کہ زہد کی حقیقت کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ زہد کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین حلال عطا فرمائے تو اس میں اللہ رب العالمین کا شکر کرے اور حرام چیزوں میں واقع ہونے سے پرہیز کرے۔ تو حلال و حرام یہ بڑی ہی اہم چیز ہے، اسی پر انسان کی عبادت کا، دعاؤں کا دار و مدار ہے۔ حرام کی وجہ سے انسان کی عبادت، اس کی دعائیں ضائع ہو جاتی ہیں، اس کی عبادتیں، اس کی محنتیں رائگاں ہو جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ محارم سے بچو، اتق المحارم تکن اعبد الناس، لوگوں میں تم عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اب آئیے اپنے موضوع پر آتے ہیں، کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بینک سے ملنے والے کارڈ کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ اے ٹی ایم کارڈ ہوتا ہے، ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے، کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے۔ اے ٹی ایم کارڈ کا کیا استعمال ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اے ٹی ایم کارڈ صرف وہ جو مشین، اے ٹی ایم مشین لگی رہتی ہے، وہاں سے پیسے نکالنے کا کام ہے۔ پھر بینک نے ڈیولپ کیا اور اپنے کسٹمرز کو مزید سہولیات دی اور بینک نے ڈیبٹ کارڈ جاری کیا۔ آپ کے پاس ڈیبٹ کارڈ آ گیا۔ ڈیبٹ کارڈ کا مطلب یہ ہے کہ بینک میں آپ کی جو رقم رکھی ہوئی ہے، آپ اپنی اسی رقم کو استعمال کریں گے۔ بس یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ بینک جا کر پہلے پیسے نکالتے تھے، رسید بھرتے تھے، اب اس جھنجٹ سے، اس پریشانی سے آپ کو نجات مل گئی اور آپ کہیں بھی کسی بھی اے ٹی ایم مشین سے پیسے نکال سکتے ہیں۔ ڈیبٹ کارڈ میں پلس یہ کر دیا گیا کہ آپ شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں تو اس کے ذریعے شاپنگ بھی کی جا سکتی ہے، لیکن پیسہ کہاں سے کٹے گا؟ بینک میں آپ کی جو رقم جمع ہے وہیں سے آپ کا پیسہ کٹے گا۔ تو ظاہر ہے ڈیبٹ کارڈ کا پھر شرعی حکم کیا ہے؟ ڈیبٹ کارڈ کا شرعی حکم یہ ہے کہ یہ جائز ہے۔ ہماری معلومات میں کسی بھی عالم دین نے ڈیبٹ کارڈ کو حرام قرار نہیں دیا ہے،
کیونکہ اس میں آپ اپنا ہی پیسہ جو ہے استعمال کر رہے ہیں، دوسرا پیسہ استعمال نہیں کر رہے، لہٰذا اس کو ہم زیادہ تفصیل سے بیان نہیں کریں گے۔ اب آگے چلتے ہیں کریڈٹ کارڈ، اس کو ذرا تفصیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کریڈٹ کارڈ کیا ہے، کریڈٹ کارڈ میں کیا نقصانات ہیں، اور کریڈٹ کارڈ کا جو ہے کیا شرعی حکم ہے۔ کریڈٹ کارڈ یہ ہے کہ بینک نے ایک کارڈ آپ کو فراہم کیا اور اس میں آپ کو یہ سہولت دی کہ آپ شاپنگ کرنا چاہتے ہیں، کچھ خریدنا چاہتے ہیں، کچھ کھانا پینا چاہتے ہیں، کہیں بل ادا کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، پیسے نہیں ہیں کوئی بات نہیں، بینک یہ کہتی ہے کہ بھیا آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں کوئی بات نہیں، ہم آپ کی طرف سے پیسے فی الحال ادا کر دے رہے ہیں۔ بہت اچھا لگتا ہے انسان کو، یار اس سے اچھی بات کیا ہے؟ آج کے زمانے میں جبکہ ہمیں ہمارے سگے بھی قرض دینے کے لیے رضامند نہیں ہوتے، وہ الگ بات ہے کہ قرض دینے کے لیے کیوں راضی نہیں ہوتے، اس وجہ سے کہ اپنا ہی قرض واپس لینے کے لیے انسان کو بہانے بنانے پڑتے ہیں کہ بچوں کی دوا لانی ہے، اسکول فیس بھرنی ہے، یہ کرنا ہے وہ، یعنی اپنا قرض انسان کو بھکاری بن کر مانگنا پڑتا ہے، تو قرض دینے کے لیے کوئی راضی نہیں ہوتا۔ ایسے میں بینک آپ کو یہ سہولت دے رہی ہے کہ بھیا کوئی بات نہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسے ہم سے لو، بیوی کو شاپنگ کرواؤ، بچوں کو شاپنگ کرواؤ، اسکول فیس بھرو اور دوسرے کام جو آپ کو کرنے ہیں کرو، ہم آپ کو پیسہ دے رہے ہیں، پھر آپ ہمیں دیتے رہنا۔ تو کریڈٹ کارڈ کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ آپ بینک سے پیسہ اٹھاتے ہیں، بینک سے پیسہ قرض لیتے ہیں۔ اب بینک یہ کہتا ہے کہ آپ ہمیں یہ پیسہ دے دینا 50 دن میں، 40 دن میں، 50 دن میں، الگ الگ کارڈ پر الگ الگ بینک جو ہے وہ قائم کرتا ہے کہ 40 دن میں، 50 میں، 60 دن میں، کچھ میں لمٹ رہتی ہے 60 دن کی بھی، کہ اتنے دن میں آپ ہمیں پیسہ واپس کر دینا۔ اچھا، اگر اتنے دن میں آپ ہمیں پیسہ واپس نہیں کر سکے تو اس کے بعد آپ ہمیں سود سمیت پیسہ واپس کرنا۔ شرط کیا ہے اس میں؟ کہ آپ ہمیں، اور سود جو ہوتا ہے نا اس میں اچھا خاصا سود ہوتا ہے، تو آپ ہمیں سود سمیت پیسہ واپس کر دینا۔ یہ ہے کریڈٹ کارڈ کی تفصیل۔ تو جیسا کہ کریڈٹ کارڈ کی تفصیل آئی، اسی سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کریڈٹ کارڈ کا شرعی حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ سود کی وجہ سے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ نے بھائی سود میں یہی تو ہوتا ہے نا کہ ہم نے قرض لے لیا اور ہم قرض سود کے ساتھ لوٹائیں گے، جو سود پر قرض دینے والے ہوتے ہیں وہ سود کے ساتھ اپنی رقم کو واپس لیتے ہیں، تو اس میں سود پایا جاتا ہے۔ سود پائے جانے کی وجہ سے کریڈٹ کارڈ جو ہے حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ بعض علماء نے انتہائی مجبوری کی حالت میں، جیسے میں شیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ کی ویڈیو سن رہا تھا تو انہوں نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ انتہائی مجبوری کی حالت میں اجازت دی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں اختلاف کی نوعیت یا بعض علماء کی رائے رکھنے کی حیثیت سے بیان کر رہا ہوں، یعنی کہ آپ عمل کریں، اور علماء دیوبند میں سے بھی بعض نے جو ہے مجبوری کی قید لگا کر جو ہے اجازت دی ہے کہ اگر بہت زیادہ مجبوری ہے کہ اس کے بغیر کام نہیں چل رہا۔ دلیل کیا دی ہے شیخ نے اس کی؟ کہ اس کے تعلق سے فتویٰ اپنے دل سے پوچھے انسان، مجبوری ہے یا نہیں ہے، کہ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ بنا کریڈٹ کے آپ نہیں کر سکتے۔ تو یہ میں نے بعض علماء کی رائے رکھی ہے، لیکن راجح اور بہتر یہی ہے کہ کریڈٹ کارڈ کا انسان استعمال نہ کرے۔ بھائی کیا ایسی مجبوری ہوگی؟ ایسی کیا مجبوری ہو سکتی ہے؟ کیا کریڈٹ کارڈ کے بغیر اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا، کھانا نہیں کھا سکتا؟ کیا وہ لباس نہیں پہن سکتا؟ ایسی کیا اس کی مجبوری ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی چیز ایسی ہے جو وہ کریڈٹ کارڈ کے بغیر نہیں لے پا رہا تو نہ لے اس چیز کو نہ لے، اپنے ایمان کو بچا کر رکھے اور اللہ رب العالمین کی رضا کی جستجو کرے، اس چیز سے بچ جائے۔ تو ایسی بھی کیا مجبوری ہو سکتی ہے؟ لہذا بہتر یہ ہے کہ وہ اس سے بچ جائے۔ کریڈٹ کارڈ کے نقصانات کیا ہیں؟ کریڈٹ کارڈ جو ہے یہ آپ کو میرے بھائیوں اور بہنوں اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے۔
کریڈٹ کارڈ اگر آپ نے بینک سے لیا اور اس کی بنیاد پر آپ نے شاپنگ کر لی یا آپ نے بینک سے اماؤنٹ لے لیا تو سمجھیے آپ سود کے بہت بڑے جال میں جو ہے پھنس چکے ہیں۔ آئیے کریڈٹ کارڈ کے نقصانات آپ کے سامنے رکھ دیں۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا نقصان تو یہی ہے کہ اس میں سود پایا جاتا ہے، اور سود لینے والوں کے بارے میں اور سود دینے والوں کے بارے میں یعنی سود سے جڑے ہونے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے یہ۔ تو سب سے بڑا نقصان اس میں کیا ہے کہ یہ سود ہے۔ نمبر 2، بعض لوگ کہیں گے کہ بھائی بینک نے جو ہمیں لمٹ دی ہے 50 دن کی، تو ہم کیا کریں گے کہ اسی 50 دن کے اندر جو ہے بینک کا قرض ہم ادا کر دیں گے، تو اس میں سود تو نہیں ہوا، ہم نے سود تو نہیں دیا، 50 دن کے ہم ادا کر دیں گے۔ جیسا کہ جن علماء نے یہ بات کہی ہے کہ مجبوری کی حالت میں جائز ہے، تو انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ جبکہ اس کو یقین ہو کہ اتنی مدت میں بینک کا قرض ادا کر دوں گا، اس کو یہ اپنے اوپر اعتبار ہو، یقین ہو اپنی کمائی پر، اپنے کاروبار پر کہ میں اتنے دن میں بینک کا یہ قرض ادا کر دوں گا، تو وہ بحالت مجبوری استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے 50 دن میں جو ہے ادا کر دیں گے، ہم سود دیں گے ہی نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اس میں چیز یہ ہے کہ آپ متعینہ مدت میں رقم تو ادا کر دے رہے ہیں، لیکن جب آپ کا معاہدہ ہوا بینک سے، آپ کریڈٹ کارڈ لینے گئے یا کریڈٹ کارڈ وہ آپ کو دینے آئے، تو جب آپ سائن کرتے ہیں تو اس میں جو شرائط ہوتے ہیں اس میں آپ معاہدہ اس چیز پر کرتے ہیں کہ 50 دن میں اگر میں رقم ادا نہیں کر سکا تو میں سود دوں گا۔ تو سود پر آپ معاہدہ کرتے ہیں، سود دینے پر رضامندی کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ ڈیل ہی کینسل ہو گئی، یہ ڈیل خراب ہو گئی۔ جس ڈیل میں حرام شرط موجود ہو وہ انویلڈ ہے، وہ ویلڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا رضامند ہونا کہ میں سود ادا کروں گا، یہ بھی جو ہے حرام ہی کے درجے میں آتا ہے۔ تو 50 دن میں اگر آپ نے ادا کر دیا تو سود دینے کا گناہ تو آپ کو نہیں ملے گا، سود دینے کا وہ گناہ تو نہیں ملا کیونکہ آپ سود، لیکن آپ نے اس شرط پر رضامندی کا اظہار کیا ہے، اس کے مطابق گناہ آپ کو ضرور ملے گا۔ نمبر 3، کریڈٹ کارڈ میں فضول خرچی ہے۔ بھئی آپ کے پاس کیش ہوتا ہے یا آپ کے پاس ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے جب آپ خریداری کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ ہے یا میری جیب میں اتنا پیسہ ہے اور میں اتنی شاپنگ کروں، اتنا خرچ کروں، پورا مہینہ مجھے چلانا ہے، لہٰذا مجھے کس طریقے سے سمجھداری سے اپنے اس خرچ کو پورے مہینے تک لے جانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تمام چیزیں ذہن میں آتی ہیں جب ہمارے پاس سے رقم جاتی ہے۔ کریڈٹ کارڈ میں کیا ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی 50 دن میں ادا کرنا ہے تو کوئی بات نہیں، یہ بھی لے لو، وہ بھی خریداری کر لو، بیوی نے کہا یہ شاپنگ چلو خرید لو، بچوں نے ضد کی یہ چیز چلو کوئی بات نہیں لے لو، کیونکہ آپ کے دماغ میں کیا ہے، یار ادا کر دوں گا آرام سے، ابھی تو مجھے نہیں دینا پڑ رہا، 50 دن میں آرام سے ادا کر دوں گا۔ تو کریڈٹ کارڈ جو ہے وہ فضول خرچی کا راستہ دکھاتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، نہ تو اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھ لو یعنی بالکل بخیلی اور کنجوسی اختیار کرو، خرچی نہ کرو گھر والوں پر، اور نہ ہی اپنے ہاتھوں کو ایک دم کھول دو یعنی خوب فضول خرچی کرنے لگو، ایسا بھی مت کرو کہ پھر تم جو ہے قابل ملامت اور عاجز ہو کر بیٹھ جاؤ گے۔ لیکن کریڈٹ کارڈ کی وجہ سے جو ہے انسان فضول خرچی کرتا ہے۔ نمبر 4، کریڈٹ کارڈ پر جو آپ سود دیتے ہیں، سود جو رقم اگر متعینہ وقت میں آپ نہیں ادا کر پاتے تو سود دیتے ہیں، کچھ بینک تو 2.5% لیتی ہیں، کچھ 3%، 3.5%، 4% بھی جو ہے لیتی ہیں کچھ بینک۔ تو اگر متعینہ مدت میں آپ ادا نہیں کر پائے تو ایک تو آپ سود دے رہے ہیں، اور پھر وہ سود جو ہے نا اس پر بھی سود لگے گا، اگر آپ ادا نہیں کر پائے تو آگے جو سود آپ کا بڑھتا جا رہا ہے اس پر بھی پلس سود لگتا چلا جائے گا۔
نمبر 6، اگر کریڈٹ کارڈ کھو جاتا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے، کریڈٹ کارڈ اگر کھو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کریڈٹ کارڈ اگر کھو گیا تو آپ کی گردن پر قرض کا بہت بڑا بوجھ پڑ سکتا ہے، بہت بڑا بوجھ۔ کریڈٹ کارڈ آپ کا کھو گیا تو کوئی بھی شخص آپ کا کریڈٹ کارڈ استعمال کر کے لاکھوں کی شاپنگ کر لے گا، اور وہ سارا ادا کسے کرنا پڑے گا؟ آپ کو، کیونکہ بینک میں ایڈریس پروف سب کچھ آپ کا درج ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ بھائی او ٹی پی چاہیے، اگر ہم کوئی شاپنگ کرتے ہیں کارڈ سے تو ہمارے پاس او ٹی پی آتا ہے، تو موبائل تو ہمارے پاس ہے۔ تو میرے بھائیوں، نیشنل جب آپ اپنے ملک میں شاپنگ کرتے ہیں تو او ٹی پی آتا ہے، لیکن جب آپ انٹرنیشنل سائٹس پر جا کر شاپنگ کرتے ہیں تو وہاں او ٹی پی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہاں پر کارڈ پر جو 16 نمبرات کا ڈیجٹ ہوتا ہے وہ، اور سی وی وی نمبر یہ دیتے ہیں، ایک جھٹکے میں کوئی بھی شخص آپ کے کریڈٹ کارڈ سے 3 لاکھ تک کی تقریباً جو ہے شاپنگ کر سکتا ہے۔ تو آپ کی گردن پر ایک بھاری قرض پڑ گیا اگر کریڈٹ کارڈ کھو جاتا ہے۔ تو انٹرنیشنل سائٹس پر جا کر یا وہاں جا کر آپ شاپنگ کرتے ہیں تو او ٹی پی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نمبر 7، اگر آپ کریڈٹ کارڈ کو کیش کر لیں، پیسہ لے لیں کہ بھئی 50,000 نکال لوں، اور معلوم ہے انسان بڑا کمزور ہے، انسان کمزور ہے، اس کے پاس جب مجبوری ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ یار کوئی بات نہیں، چلو نکال لیتے ہیں۔ اگر نہیں ہے آپشن اس کے پاس تو وہ صبر کیے رہے گا، پریشانیاں اٹھا لے گا، لیکن آپشن ہے تو وہ کمزور ہے، چلو استعمال کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کیش کر لیتے ہیں 50,000، 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، اتنا روپہ کریڈٹ کارڈ سے نکال لیتے ہیں تو اس پر سود کی شرح اور بڑھ جاتی ہے۔ شاپنگ میں تھوڑی کم رہتی ہے، اس پر سود کی شرح تھوڑی سی اور بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، جب شاپنگ کرتے ہیں تو 50 دن کی جو مدت ملتی ہے کیش کرنے پر، وہ مدت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور پہلے ہی دن سے آپ پر سود لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 8، کریڈٹ کارڈ کا سالانہ چارج بھی کیا جاتا ہے، کچھ بینک 500، کچھ 1000، 5000 تک، بعض بینکیں 5000 تک چارج کرتی ہیں۔ نمبر 9، بعض لوگ سمجھتے ہیں ہمیں تو کریڈٹ کارڈ فری میں ملا ہے۔ دیکھیے، بینکیں کسٹمر کو پھنسانے کے لیے بہت کچھ کرتی ہیں۔ کیش بیک والا جو سسٹم ہے اس میں بھی گراہک کو پھنسایا جاتا ہے، 500 روپے کیش بیک ملے گا، 200 روپے کیش بیک ملے گا۔ تو جو آپ کو وہ کیش بیک دیتے ہیں وہ رقم معمولی ہوتی ہے، اس پر جو سود وصول کرتے ہیں وہ بھاری ہوتا ہے، تو وہ اپنی طرف کھینچنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، کیش بیک ملے گا، اور اس پہ پھر لمٹ لگا دیتے ہیں، اتنے تک کی شاپنگ کرو، آپ کا پوائنٹ جمع ہو رہے ہیں، پھر آپ کو جو ہے یہ فائدہ، اس کو ان چیزوں میں استعمال کر سکتے ہو۔ تو ایک طرف سے بڑھاتے ہیں کہ اور آگے اور آگے، گناہ کی طرف تھوڑا اور بڑھو، تھوڑا اور بڑھو۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ بھائی ہمیں جو ہے کارڈ ملا ہے، فری ملا ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے ٹرمز اور کنڈیشن اس کی جو ہوتی ہیں، کارڈ جو فری ملتا ہے وہ صرف 1 سال کے لیے فری ہوتا ہے، 1 سال کے بعد پھر اس پر چارج لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی بینک کا ایک مغالطہ دینے کا انداز ہے کہ فری کارڈ ہم دے رہے ہیں، 1 سال کے بعد وہ چارج لیتے ہیں۔ نمبر 10، ایک بڑی اہم چیز، نمبر 10 میں اگر کریڈٹ کارڈ سے آپ اوور لمٹ شاپنگ کر لیتے ہیں، اوور لمٹ، بینک نے آپ کو لمٹ دی 1 لاکھ کی، 50,000 کی، 3 لاکھ کی، جو بھی اس سے زیادہ، کبھی ہوتا ہے نا کہ 50,000 کی شاپنگ کر رہے ہیں، 55 کی بھی ہو جاتی ہے۔ 1 لاکھ بینک نے لمٹ دی ہے، آپ نے کہا یار 1,10,000 کی کر لیں، بینک کہتی ہے کوئی بات نہیں بھیا کر لو، 1,10,000 کی شاپنگ کر لو، لیکن یہ اوور لمٹ جو گیا نا، اس پر اتنا سود لگتا ہے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ بھولے پن میں کبھی ان چیزوں میں پھنس نہیں جانا، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، اتنا سود لگتا ہے۔ یہ اوور لمٹ والا جو ہوتا ہے اس پر ایک تو سود کی شرح بڑھ جاتی ہے، 18% جی ایس ٹی لگتی ہے، گویا کہ پورے طریقے سے انسان، اسی وجہ سے کتنے نوجوان ایسے ہیں جو ملازمت صرف کریڈٹ کارڈ کا سود ادا کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ان کی زندگی اسی میں پھنس کر رہ گئی۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ یار قسطیں بھریں گے، کھانا پینا چلتا رہے، اور قسطیں ہر مہینے وہ کریڈٹ کارڈ کی قسطیں بھر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اپنے آپ کو حرام سے بچائیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل ایمان کو حلال
ذرائع اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور حلال کھانے پینے کا حکم دیا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کروں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا وقال یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذلک۔ رواہ مسلم۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا اے لوگو اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو پسند کرتا ہے، اور اللہ نے اہل ایمان کو اسی چیز کا حکم دیا جس کا رسولوں کو حکم دیا، رسولوں کو بھی حکم دیا حلال کھاؤ، اہل ایمان کو بھی حکم دیا حلال کھاؤ۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کا ذکر کیا، وہ لمبا سفر کرتا ہے، حالت اس کی یہ ہے غبار آلود ہے، پریشان ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوتا ہے اور دعا کرتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، یعنی اس کے تمام اوصاف، اس کی تمام کیفیات اور اس کی حیت ایسی ہے کہ اللہ کو اس کی دعا جلدی قبول کرنی چاہیے۔ سفر میں ہے اور سفر میں اللہ جلدی دعا قبول کرتا ہے، پریشان حال ہے۔ امن یجیب المضطر، تو اشعث اغبرہ سے پتہ چلتا ہے پریشان حال ہے، پریشان حال کی اللہ دعا جلدی قبول کرتا ہے۔ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے، اور ہاتھ اٹھانا یہ دعا کی قبولیت، اس میں چانس بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے گریہ زاری کر رہا ہے، یعنی تمام چیزیں اس میں ایسی پائی جاتی ہیں کہ اللہ اس کی دعا کو جلدی قبول کرے، لیکن ساتھ ہی اس کا کھانا حرام ہوتا ہے، اس کا پینا حرام ہوتا ہے، اس کا لباس حرام ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ اس کی دعا کیسے قبول کر سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں ایمان کو بچا کر رکھیے، اپنی عبادتوں کی حفاظت کیجیے، اپنی دعاؤں کی حفاظت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں حلال ذرائع کا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔